آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 106 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اما رہے وہ لوگ، جہاں تک ان کا تعلق ہے تو جہاں تک تو ان کا تعلق ہے جنہوں نے شقو جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ تو وہ جہنم میں۔ اب جہنم میں کوئی یہاں پر فعل نہیں آ رہا کہ جہنم میں کیا۔ اگر ہم پیچھے سے دیکھیں گے تو جو آیت نمبر 105 تھی اس میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا، اس سے غور کر کے اس کے اندر ہم فعل لگا دیں گے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ جہنم میں ہوں گے، جہنم میں پڑیں گے۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، یہ زفیر اور شہیق جو ہے یہ فعیل کر وزن پر ہیں اور فائل کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ فعیل کا وزن کبھی کبھی مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جنرلی فائل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے رحیم ہوتا ہے۔ تو ظفیر یا ظفرہ یسفرو کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر روتے وقت سانس باہر نکالنا، اور شہقہ یا شہقو کا مطلب ہوتا ہے روتے وقت سانس اندر کھینچنا، سسکیاں لینا، یعنی جب آہیں بھری جاتی ہیں، چیخا جاتا ہے تو اس کے لیے ظفیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جب سسکیاں لی جاتی ہیں تو وہ شہیق میں چلا جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ گدھے کی چیخ کے لیے آتے ہیں، تو گدھا چیختے وقت، رینگتے وقت جو سانس باہر نکالتا ہے وہ ظفیر ہوتی ہے، جو سانس اندر جاتا ہے اس کو چیخ کہتے ہیں۔ اردو میں اگر ہم کہیں گے تو وہ چیخ رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے، اور شہیق کا مطلب ہوگا وہ رو رہے ہوں گے، گھگیا رہے ہوں گے، جو اردو کے محاورے اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ گدھے کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے جہنمی کے لیے استعمال کیا گیا، تاکہ ان کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، جو ان کے لیے حقارت کا پہلو ہے، وہ واضح ہو جائے۔ وہ لوگ بڑے ہی بدبخت ہیں جن کو کائنات کی عظیم ترین ہستی ملی، انہوں نے ان کا زبان سے یا عمل سے انکار کر دیا۔ اور وہ مسلمان تو وہ بھی بڑے بدبخت ہیں کہ چلو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے نہیں دیکھا، مگر زبان سے ان کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، ان کا پیغام بھی بالکل محفوظ ہو کر پہنچ گیا، اس کے باوجود وہ جہنم میں چلے جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کوششوں کے باوجود اگر کوئی امتی جہنم میں چلا جائے تو اس سے بڑھ کر بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑیں گے، ان کے لیے اس میں چلانا ہوگا، گھگیانا ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، یہ دال واو میم سے یہ وہی ہے جس سے اردو میں لفظ ہوتا ہے دوام، جب تک قائم رہیں گے، موجود رہیں گے۔ اور ما داما پھر ایک محاورہ بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک رہیں گے۔ تو ما دامت السماوات، یہ دامت مؤنث کا صیغہ ہے، اصل میں دامت تھا، جوڑنے کے لیے تے کے نیچے پھر زیر لگائی گئی۔ جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین۔ اچھا، آسمان اور زمین یہ ہمارے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے متعلق تو ویسے ہی بتا دیا گیا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن تبدیل کر دیے جائیں گے یہ زمین ایک دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمانوں سے۔ تو وہ جو دوسرے زمین و آسمان ہیں وہ جب تک موجود ہیں یہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ یہ بیسیکلی محاورہ ہے، جیسے ہم اردو میں پاکستان کے لیے کہتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا پاکستان تیرا نام رہے گا، سم تھنگ لائک دس، جو گانے بنے ہوتے ہیں۔ مفہوم اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء رب، سوائے اس کے کہ تیرا رب نہ چاہے۔ یہ سوائے اس کے تیرا رب نہ چاہے، یہ وہ ایکسیپشن ہے جو دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے۔ جب اللہ کے رسولوں سے بھی کسی نے کہا کہ اپنا دین چھوڑ دو اور واپس مشرکوں کے دین پہ
چلے آؤ، تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ ایسا چاہے۔ تو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ چاہے گا کیا، اللہ کی مشیت کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو، پکے جہنمیوں کو جہنم میں ہی رکھے گا، جن کو نکالنا ہوگا علیحدہ ہے، لیکن جو شقی ہوں گے وہ خالدین فیہا جو ہوں گے وہ ادھر ہی رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب فعال ہے۔ فعال مبالغے کا صیغہ ہے بنیادی طور پر، تو اب اس کا مطلب ہے کرنے والا۔ اب آپ نے اس میں مبالغہ اردو میں انٹر کرنا ہے کہ اردو میں کیسے مبالغہ ڈالیں گے۔ لما یرید جو ہے وہ ہے جو وہ چاہے، ارادہ کرے، تو جس چیز کا وہ ارادہ کرے اس کا وہ کرنے والا ہے۔ اب اس کو ایمفیسس سے بتانا ہے، تو ایمفیسس میں مثلاً بہماورہ ترجمہ بنے گا بے شک تیرا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے، تو اس سے یہ ایمفیسس کچھ حد تک کور ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ جب وہ جہنمیوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو آج دنیا میں لوگ جو مرضی آرگومنٹ دیتے رہیں کہ لو جی 70 سال کی زندگی کا سزا اتنی اربوں سال کی کیوں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی کیوں ہوگی، لو جی ایک اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اتنی اس کو سجدوں کی کیا ضرورت ہے، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قوانین، جو اپنا طریقہ، جو اپنا آزمائش کا طریقہ اور اس کے بعد حساب کتاب کرنے کا جو پروسیس ہے وہ ایکسپلین کر کے لوگوں کو بتا دیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو گے اس سے معافی مل ہی نہیں سکتی۔ یہ ایسا گناہ ہے ہی نہیں جس کو معاف کیا جائے۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو فرق بات ہے، لیکن اگر شرک کی حالت میں اگر وہ چلا گیا اس دنیا سے تو بس چیپٹر کلوز۔ وہاں جا کے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں آ کے کرے گا جو میری قبر پہ سجدہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ میں تو بڑا نیک ہوں، یہ کیونکہ میری قبر پہ سجدہ کرتا تھا، یہ کیونکہ مجھ سے مدد مانگتا تو آپ اس کو معاف کر دیں، کوئی ایسا کہے گا بھی نہیں۔ جو بھی نیک لوگ ہوں گے، ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جب امتی آئیں گے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور فرشتے ان کو ہٹا دیں گے اور حضور کو بتائیں گے کہ یہ آپ کی امت ہے ہی نہیں، انہوں نے تو آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر لی تھی، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے، وہ اپنے امتیوں کے لیے کریں گے جو بھی کریں گے، جو ان کے امتی ہیں ہی نہیں، جنہوں نے صرف زبان سے دعویٰ کیا ہے مدینے جاؤں مدینے آؤں یا نبی کہ بس ان کو حال پڑھ رہے ہیں، اور اصل میں کیا ہو رہا ہے، اصل میں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، اصل میں یتیم پر ظلم بھی کر رہے ہیں، اصل میں لوگوں کو مار پیٹ بھی رہے ہیں، ان کی غیبتیں بھی کر رہے ہیں، مسلسل جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بددیانتی بھی کر رہے ہیں، تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جس نے ملاوٹ کی فلیس منی، وہ ہمارے میں سے ہے ہی نہیں۔ جس نے اس حال میں سویا کہ اس کا پڑوسی بھوکا سویا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہی نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، تو قیامت والے دن وہ جا کے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع رکھے گا؟ یہ تو سمپل بیسک کامن سینس ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، وہ فعال ہے جو وہ کرنا چاہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے، بے شک تیرا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، سعید جو ہیں یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، سعادت والا ہونا، نیک بخت ہونا، اور جہاں تک وہ لوگ ہیں جو سعادت والے ہیں، محاورہ ترجمہ یہ ہوگا اور رہے وہ جو نیک بخت ہیں ففل جنتی، وہ جنت میں رہیں گے، وہ جنت میں بھیجے جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ مگر جو تیرا رب چاہے، ان کے لیے بھی یہی ہے۔ مشیت ہے کیا؟ مشیت اللہ نے ہمیں ویسے ہی بتا دی، یہ چیز جو
آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر رہی ہے کہ جنتی بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، مگر اگر اللہ چاہے گا تو نہیں رہیں گے۔ فرض کریں اگر ایک وقت آتا ہے جب اربعہ سال رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نابود ہی کر دیتا ہے، ختم ہی کر دیتا ہے، تو اللہ کی مرضی۔ ویسے تو ہمیں پتہ لگتا ہے موت کو ختم کر دیا جائے گا، موت نہیں آئے گی، لیکن اس موت سے کیا مراد ہے؟ وہ قیامت کا جو منظر ہے، جو آخرت کے واقعات ہیں، ان کو ہم بالکل ایکوریسی سے سمجھ نہیں سکتے۔ تو اگر واقعی کچھ ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی، تو پھر دونوں کو نابود کر دے گا، بٹ اگر نہیں اس کی مرضی ہوگی، وہ تو چاہے جو کر سکتا ہے، بٹ محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ یہی چاہے گا کہ جنتی بھی ہمیشہ جنت میں رہیں اور انعام پاتے رہیں، اور جہنمی بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں اور عذاب پاتے رہیں۔ عطا ان، یہ عطا ہے، غیر مجزوز۔ ویسے عطان مفعول ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ حاصل کریں گے، ان کو ملے گی، کوئی فعل اس کے پہلے ازیوم کیا جا سکتا ہے۔ غیر مجزوز جو ہے یہ جیم زال اور زال، جزا یا جزو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، توڑ دینا، کاٹ دینا۔ تو مجزوز ہو گیا مفعول کے وزن پر کاٹی ہوئی، منقطع اور منقطع۔ اور اگر اس کے ساتھ غیر لگا دیں گے، غیر مجزوز، تو بیسیکلی ہو جائے گی غیر منقطع۔ غیر منقطع اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، نہ ختم ہونے والا، نہ کٹنے والا، نہ ٹوٹنے والا، عطیہ تیرے رب کا۔ رب انڈرسٹوڈ ہے، یعنی یہ ایسی عطا ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے، جو منقطع ہونے والی نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے تو وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے۔ یہ عطیہ ہوگا نہ ختم ہونے والا، غیر منقطع۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ فلا تکو، یہ فلا تکو بیسیکلی کانا یکونو سے ہوتا ہے تکونو۔ تکونو کو جب آپ جزم دیں گے لا لگا کر تو وہ ہو جائے گا لا تکن، کیونکہ یہ نون کے اوپر آ جائے گی جزم، تو تکون پڑھنا مشکل ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا لا تکن۔ اب لا تکن بھی پڑھا جاتا ہے اور لا تکو بھی ہوتا ہے، یہ دونوں کیے جا سکتے ہیں۔ فلا تکو، پس نہ ہو، نہ پڑھ، نہ بن، کیا؟ فی مریتن، مریا جو ہے یہ شک کو کہتے ہیں، بنیادی طور پر شک کی وجہ سے جھگڑا کرنے کو ہم کہتے ہیں مرا یمری، کسی سے جھگڑا کرنا، تو پھر مریا جو ہے وہ شک و شبہ ہو جاتا ہے، تو شک میں مت پڑے۔ مما، مما ہو گیا من پلس ما، مما، مت شک میں پڑے اس سے جو، اس سے جو کیا؟ یعبدو ہاؤلائی، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کسی شک میں مت پڑے۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شک میں نہیں پڑنا، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو کہا جائے، کیونکہ ہمیں جو بھی پیغام ملتا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملتا ہے، تو بعض اوقات پلورل کے صیغے میں پورے مومنین کو کہا جاتا ہے، بعض اوقات حضور کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، مراد یہی ہوتی ہے کہ بھائی تم لوگ شک میں نہ پڑو۔ اور بعض اوقات اس میں ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کے اوپر غصے کا اظہار ہوتا ہے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ خطاب ہی نہیں کرنا چاہ رہا ان کی اس حرکت کی وجہ سے، تو ان کو خطاب کرنے کے بجائے اپنے نبی کو یہ فرما دیتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک عتاب کا انداز ہے، کیا کہ یہ جو پوجا کر رہے ہیں تو اس سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اگر کوئی کسی نیک بزرگ سے مدد مانگتا ہے تو بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ اتنے نیک تھے، اچھا ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو اختیار دیا ہو، اگر ان کی نظر نیاز کر رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، تو کچھ تو دیکھا ہوگا نا، آخر کچھ تو ہوا ہوگا نا، کوئی تو ایسا
پروف ملا ہوگا نا جس کی وجہ سے ان سے مانگتے ہیں. اس لیے کہ کوئی علم، کوئی تجربہ، کوئی مشاہدہ تو ہوتا نہیں ہے، بس اندھا دھند لوگ دوسروں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کی چیزوں میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. جب ہندوؤں سے بھی بات کریں تو اگر کسی ان کے پڑھے لکھے ہندو سے بات کریں گے آپ، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ہمارے یہاں بھی ایک ہی خدا ہے، ایک ہی پرمیشور ہے، بنیادی عبادت تو ایک ہی خدا کی ہے. تو ان سے پوچھیں جی پھر آپ بت کیوں بناتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں جی خدا کا جو تصور ہے وہ مشکل ہے ایک عام آدمی کو سمجھ آنا. ایک عام آدمی کے لیے فوکس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک ان دیکھے خدا پر. تو ہم نے اگر خدا کی مورت بنا دی تو اس سے فوکس کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ اپنی جگہ تو بات درست ہے کہ ایک چیز آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی اور ایک نظر کے سامنے ہے، تو جو نظر کے سامنے دائر ہے اس کے ساتھ فوکس کرنا، اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا آسان ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مورت بنا دینا یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، کیونکہ اس کی مورت تو ہو نہیں سکتی. یہ ہے اصل ایشو. عام لوگوں میں مثال کے طور پہ آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ جی وہ قائد اعظم ایسے تھے، ویسے تھے، فلاں تھے، آپ بیان کرتے ہیں. محمد بن قاسم کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں، تو چلو محمد بن قاسم کی جینون ایکچوئل تصویریں تو موجود نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. قائد اعظم سے ریلیٹ کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی تصویریں موجود ہیں. تو آدمی ان کو دیکھ سکتا ہے تصویروں کی شکل میں، یا ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. بٹ یہ تو انسانوں کی بات ہے نا، وہاں پہ تصویر بنانا صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. مگر خدا کی تو تصویر نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. جو کام ہندو کرتے ہیں وہی کام یہاں پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم اصل میں اللہ تک پہنچنے ہیں تو راستے میں ہمیں وسیلہ چاہیے. تو یہ دیکھیں یہ وسیلہ ہے، اور یہ فلاں، اور پھر ایک اس کے ساتھ ایک قصے کہانیوں کی طویل ڈیٹیل گھڑی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ ایک مرید تھا اور اس کو حضرت جنید بغدادی نے کہا کیا پانی پہ سے گزرنا تھا اور پانی گہرا تھا، تو حضرت جنید بغدادی نے انہیں کہا کہ یا جنید یا جنید کہے اور چلا. تو اس نے یا جنید یا جنید کہا اور پانی پہ چلنا شروع ہو گیا، اور اس کے آگے آگے جو جنید بغدادی تھے وہ یا اللہ کہتے چلے آ رہے تھے. تو مرید نے سوچا کہ یہ یا اللہ کہہ رہے ہیں تو میں کیوں نہ یا اللہ کہوں. تو اس نے بھی یا اللہ کہنا شروع کر دیا، تو وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. تو جنید بغدادی کو تو کیونکہ دلوں کے حال پتہ لگ جاتے تھے نعوذ باللہ، تو انہوں نے منہ پھیر کے دیکھا اور اس کو کہا کہ پہلے تو جنید تک تو پہنچ جا، پھر تو اللہ تک پہنچے گا. اور منید کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے واقعی واپس یا جنید کرنا شروع کر دیا. سوچیں کتنی بڑی مشرکانہ کہانی گھڑی ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور ایسے جھوٹ کب پنپتے ہیں؟ ایسے جھوٹ تب پنپتے ہیں جب لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اور جنہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے وہ اس کو معمولی سکوں کے عوض بیچ دیتے ہیں. میجورٹی پڑھتی نہیں ہے. جو پڑھے ہوئے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کو حقیر قیمت کے عوض فروخت کر دیتے ہیں اپنی دکان چلانے کے لیے. ایسی جھوٹی کہانیاں پیش کرتے ہیں کہ جنید تک تو پہلے پہنچ جا پھر تو اللہ تک پہنچیں گے. جس نے قرآن پڑھا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ جنید بغدادی نیک آدمی تھے، ان کی سب عزت کرتے ہیں، ان سے یہ جھوٹ منسوب کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی عام ہستی کو نہیں فرمایا، کائنات کی عظیم ترین ہستی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے متعلق. تو یہ نہیں کہا کہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے متعلق تو انہیں کہو پہلے محمد تک پہنچیں پھر اللہ تک پہنچیں گے. فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. اپنی جھوٹی کہانیوں میں، شرک سے بھری ہوئی کہانیوں میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تک تو ابھی پہنچ نہیں سکتے، پہلے جنید تک پہنچو. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ اتنی بیسک سمپل کامن سینس کی بات ہے، لیکن لوگ اس میں جھوٹ گھڑ کر کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح کی کنفیوژن مشرکین مکہ نے بھی ڈالی تھی، وہ بھی یہی کہتے تھے. ان کا تو ایکچولی زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو تھا. وہ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے چہیتے ہیں. یہ ہم بھی کہتے ہیں فرشتے اللہ کے چہیتے ہیں. وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا ہوا ہے کہ کام کریں.
بارش برسائیں، یہ کریں وہ کریں فلاں کریں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کے ذمہ لگائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ تو ان سے مانگتے تھے، وہ کسی جنید بغدادی سے کسی گنج بخش سے نہیں مانگتے تھے جس کے متعلق قرآن سے کوئی یہ پتہ لگا ہو کہ اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ لوگوں کو کھانا دیں اور لوگوں کو بارش دیں، بٹ فرشتوں کے ذمہ تو لگایا ہوا ہے، یہ تو ہمیں دین سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک بارش کا فرشتہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ آتے ہیں وہی لینے لے کر آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کاموں پر دنیا میں لگایا ہوا ہے، ہر کام سے اترتے ہیں، ليلۃ القدر کو بھی فرشتے اترتے ہیں کاموں سے، کام کرنے کے لیے اترتے ہیں، وہ جو کام کرنے کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں انہی سے مشرکین مکہ نے مانگنا شروع کر دیا اور انہی کے بت بنا لیے۔ وہ تو ایک سٹیپ بہتر تھے، ان کی تو جو ڈگری تھی وہ ذرا ایم ایس سی والی تھی کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو ابھی میٹرک میں ہے، کہ جس کو اللہ نے کچھ کام لگایا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کو انہوں نے خدا کا شریک ٹھہرا لیا، تو انہوں نے تو انہیں ہی شریک ٹھہرایا تھا نا جو ایکچولی کچھ کام کرتے ہیں، مگر کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے، کچھ نہیں کرتے۔ کسی فرشتے کی یہ جرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کہیں پر، اللہ کے اذن کے بغیر کہیں پہ بارش برسا دے، یہ کس فرشتے کی جرت ہو سکتی ہے؟ تو جب فرشتے کی تو جرت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر بارش برسائے، اگرچہ اس کی ذمہ داری ہے بارش برسانا، تو کوئی اسٹوپڈ ہی ہوگا جو اس سے مانگے گا خدا کو چھوڑ کے، تو کوئی اس سے بھی بڑا اسٹوپڈ ہوگا جو انسانوں سے مانگے گا خدا کو چھوڑ کر۔ تو عبادت کرنا، مانگنا، حرام اور حلال کی اتھارٹی دینا، اور نفس کی پوجا کرنا، یہ سب کام شرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان سب سے محفوظ فرمائیں۔ اس کے لیے کہانیاں گھڑی جاتی ہیں، ان کہانیوں سے شک میں پڑنے کی، کنفیوز ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان میں دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ اندھی تقلید ہے۔ یہی آستانے پرانی قوموں کے ہاں بھی موجود تھے، یہی کام وہ پرانی قومیں بھی کرتی تھیں، ان کی بھی کرامتیں ایسے ہی ان میں سٹوریاں مشہور تھیں، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، آگے آنے والی قوموں پہ بھی آئے گا، مشرکین مکہ اگر نہیں حضور پر ایمان جو لائے ان پر بھی عذاب آئے گا، اور بعد والوں میں بھی اگر وہی والے کام کریں گے تو رسول دنیا میں اب موجود نہیں ہے تو دنیاوی لحاظ سے مکمل آخری عذاب نہیں آ سکتا، قیامت والے دن تو ان کو بھی عذاب ملے گا۔ سمپل بیسک کامن سینس کی بات ہے، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت لگاؤ۔ ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر، کما جیسا کہ، یعبدو آباؤہم من قبل، عبادت کرتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے۔ ان کا جو میکسیمم دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جس طرح سوچے سمجھے بغیر ان جھوٹی کہانیوں کو، ان پتھروں کو، ان خیالی دیویوں کو اور دیوتاؤں کو پوجتے چلے آ رہے تھے، ہم بھی اپنی عقلوں پر پٹیاں باندھ کر ان کو پوج رہے ہیں، ان کی کرامتوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں، یہی ان کی دلیل ہے، اس سے کسی کو کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُم، لموفو اردو میں عام ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا روٹ ہے واو فے اور یہ، وفا یفی، کسی چیز کو پورا کرنا، وفا کرنا کسی چیز کو پورا کرنا، اس سے پھر جو باب تفعیل بنے گا وہ بنے گا وفا یوفی، تو یوفی سے پھر جو فائل بنے گا وہ بنے گا موفی، اور موفی کی پلورل ہو جائے گی موفونا، موفی، یہ فائل ہو گیا۔ باب تفعیل کا مطلب ہوتا ہے عام طور پہ وہ لازم کو متعدی کر دیتا ہے، پورا پورا دینا، تو ہم پورا پورا دینے والے ہیں، موفی سے پلورل بنے گا موفونا، اور موفونا جب مرکب اضافی بن کے آئے گا تو اس کی نون ختم ہو جاتی ہے، تو وہ موفوہم ہو گیا۔ انا، کیونکہ پلورل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اپنے لیے سنگولر کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں اور پلورل کا بھی کرتے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک ہم پورا پورا دے کر رہیں گے، نصیبہم، ان کا نصیب، غیر منقوص، بغیر کسی کمی کے، ہم ان کو ان کا حصہ پورا دے کر رہیں گے بغیر کسی کمی کے۔ ایک کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اب چاہے وہ اللہ پر ایمان لائیں اور چاہے وہ حماقت کی زندگی گزاریں، ہم ان کا حصہ پورا کر کے دیں گے، اس میں کمی نہیں کریں گے، اس شرک کی وجہ سے ان کو کم نہیں دیا جائے گا،
ہاں جو ایمان والے ہوں گے ان کو زیادہ دے دیا جائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ قیامت والے دن ان کو پورا پورا دیا جائے گا۔ پورا پورا تو اچھا بدلہ بھی دیا جا سکتا ہے اور برا بدلہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو جو ان کی بری حرکتیں ہیں، مشرکانہ پریکٹسز ہیں، ان کا پورا پورا برا بدلہ ان کو قیامت والے دن مل کر رہے گا۔ یہ دونوں میننگ ہو سکتے ہیں۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا كما یعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ۔ پس مت تردد میں پڑیں، مت شک میں پڑیں ان چیزوں کے بارے میں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں۔ نہیں یہ پوجا کرتے مگر ویسے جیسے کہ ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے پوجتے رہے، اور بے شک ہم پورا پورا دے دیں گے ان کو ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، فَاخْتُلِفَ پیسو وائس ہے، یہ ایکٹیو وائس اختلفہ ہوتا ہے تو یہ اس کا پیسو وائس ہو گیا، جس کو مجہول بھی کہتے ہیں۔ اختلفہ پس مخالفت کی گئی، اختلاف کیا گیا، بس اختلاف کیا گیا اس میں، فی ہی یعنی کتاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی، اب اس کتاب کے اندر لوگوں نے چینجز کر دیں، اس میں بھی اختلاف ہوا، اور اس کے جو مطلب تھے، مفہوم تھا، اس کے اندر بھی لوگوں نے قدم قدم پر جھگڑا کیا اور اختلاف کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرما دیا، اگر قرآن پر فوکس کر لیا جائے تو صرف وہ اختلاف رہ سکتا ہے جس کو علمی اختلاف کہا جاتا ہے۔ علمی اختلاف کیا ہوتا ہے کہ آپ نے غور کیا اور آپ نے یہ ڈٹرمن کیا کہ آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا کب کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ ڈٹرمن کیا کہ جو روزہ ختم ہونے کا ٹائم ہے وہ سورج غروب ہونے کے وقت ہے یا اس کے بعد 5 منٹ کا وقفہ کرنا چاہیے۔ یہ علمی اختلاف ہے۔ جیسے ہم ایک مثال ڈسکس کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ وہاں پہنچ جاؤ کہ رستے میں اثر نہ پڑنا۔ اب کچھ صحابہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اثر وہاں جا کے ہی پڑھنی ہے، آپ کا اثر کا ٹائم وہاں جانے کے بعد ہی ہے، آپ کی رستے میں اثر کا ٹائم ہی نہیں، کیونکہ نماز کا ٹائم تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کے نبی نے ہی پہلے بتایا تھا کہ یہ وقت ہے۔ اب آپ نے فرما دیا کہ وہاں جا کے اثر پڑنی ہے، تو اب اس منزل پر پہنچنے کے بعد ہی ہماری اثر ہوگی، اس سے پہلے ہمارا اثر کا ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ وقت ضائع کیے بغیر پہنچو، ایسے پہنچو کہ اثر کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤ۔ یہ مراد تھی کہ جلدی جلدی نکلو، فوراً نکلو۔ اب اگر ہمیں کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہے، جینولی ہماری کوتاہی کے بغیر جینون ایشو کی وجہ سے دیر ہو گیا، اور اب عصر کا نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو نماز کا وقت تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جنرل طریقے پہ بتایا، تو ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو ہم پڑھ کر دوبارہ نکلیں گے، کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی۔ جب حضور سے آگے پوچھا کہ ہم میں سے کس نے صحیح کیا، تو آپ نے اس پر کسی ایک پارٹی کو صحیح قرار نہیں دیا۔ یہ علمی اختلاف ہے، علمی اختلاف ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ اجتہاد ہے۔ اور اجتہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے اور صحیح فیصلے پر پہنچ جاتا ہے تو اسے دو ثواب ملتے ہیں، ایک صحیح فیصلے پر پہنچنے کا اور ایک اجتہاد کرنے کا۔ اور جو اجتہاد کر کے غلط فیصلے پر پہنچتا ہے، نیت اس کی نیک ہوتی ہے، ایفرٹ اس نے صحیح کی ہوتی ہے، تو اس کو ایک ثواب اسے بھی مل جاتا ہے، ایک جزا اس کے لیے بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اس نے اجتہاد تو کیا، ایفرٹ تو کیا، اپنا دماغ سے استعمال کیا۔ انہیں یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آ رہے ہیں تو بس یہی ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا جب جنازہ اٹھتا تھا تو کہتے تھے کلمہ شہادت، تو ہم بھی کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا۔ غور فکر کر کے اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کلمہ شہادت کہنا اچھی بات ہے، یا اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کلمہ شہادت کہنا بدعت ہے،
وہ تو بعد کی بات ہے کہ ان میں سے کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، مگر ایک درجہ، ایک نیکی انہیں پھر بھی مل جائے گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بالکل ہی احمق ہیں، ہم میں تو کوئی سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور ہم نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے بھیڑ چال میں جیسے ہمارے باپ دادا گزارتے تھے، یا جیسے ہمارے پجاریوں نے، پروہتوں نے، مفتیوں نے، مولویوں نے، احبار نے، رہبان نے ہمیں بتایا، تو جو انہوں نے بتایا حرام تو ہم بھی اندھا دھند کہیں گے حرام، جس کو انہوں نے بتایا حلال تو ہم بھی اندھا دھند کہیں گے حلال۔ ان کے لیے ان میں سے ایک درجہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پھر جب وہ، اگر مفتی نے جان کر یا غلطی سے غلط بتا دیا اور انہوں نے اس کو غلط فالو کیا بغیر اپنا دماغ استعمال کیے، آبویسلی کریٹیکل چیزوں میں، ظاہر سی بات ہے نیچرلی ہر چیز کا تو انسان انالیسس نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی کوئی کریٹیکل معاملہ آتا ہے، چاہے کوئی کاروبار میں کانٹریکٹ کو آنر کرنے کا معاملہ آتا ہے، چاہے کسی کی غیبت کرنے کا معاملہ آتا ہے، چاہے کہیں سود کا معاملہ آتا ہے، کسی بھی قسم کا معاملہ آتا ہے، کسی کے ڈیورس کا معاملہ آ جاتا ہے، تو اس کے اندر اپنا دماغ استعمال کر کے، حقیقت معلوم کر کے، غور فکر کر کے اگر کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، چاہے وہ غلط نتیجہ ہو، تو اس کے لیے تو درجہ ہے۔ جو کہتے ہیں نہیں ہم نے اندھا دھند پیروی کرنی ہے، تو وہ پھر مشرکین مکہ کا طریقہ ہے، وہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جہاں ہمیں ثابت ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا، موت آسانی ہے، اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی پیروی میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حق ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے اختلافات پیدا کیے، یہودیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، اور اس کے بعد عیسائیوں نے بھی، کیونکہ ان کی بنیادی کتاب تو عیسائیوں کی بھی تورات ہی تھی، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے۔ پھر انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبوں کا مجموعہ ہے بنیادی طور پر، جیسے ہمارے یہاں حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، جس کو پھر نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کو، تورات کو عہد نامہ عتیق کہتے ہیں، اور انجیل کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے مشرکین مکہ ہیں، وہ اب شک ڈال رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہیں ہدایت آنے کے باوجود، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسے ہی کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی بات تیرے رب کی طرف سے، سبقت لے گئی ہوتی، پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ قاضی وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، تو قضا یقضی فیصلہ کرنا، تو پھر فیصلہ چکا دیا جاتا، کر لیا جاتا، لیکن تیرے رب نے ایک وقت مقرر معین کیا ہوا ہے، وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے تحت ہوگی۔ تو تمہاری قوم کے لیے بھی ایک مہلت کی مدت موجود ہے، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی، پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اتمام حجت مکمل ہو جائے گی، پھر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل اسی لیے دیتا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ جو انسان ہیں وہ جہنم میں جانے سے بچ سکے۔ آج بھی ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے، بہت دفعہ اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی ڈھیل دیتا ہے، تاکہ اس کے پاس اگر کوئی چانس ہو ظلم سے باز آنے کا، تو وہ باز آ جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس میں مظلوم کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، جیسے مسلمانوں کو مکہ میں رہتے ہوئے تو بہت زیادہ تکلیف تھی، مدینہ میں بھی بہت عرصہ بہت مشکل میں گزارا، تو اس پر ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو ظالم ظلم پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پھر عذاب، ان کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، ان کو عذاب پر عذاب ان کے لیے جمع ہوتے رہتے ہیں، اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، جو مریب ہے۔ مریب بھی ویسے تو شک کا ہی مطلب ہوتا ہے شک میں ڈالنے والا، یعنی ریب شک ہوتا ہے، تو اس سے پھر جو باب افعال ہے اس سے یہ فائل ہے، مسلم کی طرح مریبن، تو مریبن ہے شک میں ڈالنے والا۔ تو ایسے شک میں، جو شک میں ڈالنے والا ہے، الجھن میں ڈالنے والا ہے، یہ پھر اس کا بامعبرہ صحیح ترجمہ بنتا ہے۔ تو شک ہے جو الجھن میں ڈال رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک پریکٹس جاری کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا، ہم نے نہیں ماننا، ہم نے نہیں ماننا، لیکن اس میں بیسس تو کوئی ہے نہیں، اور آپ ان کے سامنے جو پیغام پیش کر رہے ہیں، اس کی جو دلیل ہے وہ واضح ہے، وہ کلیئر ہے، اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دلیل سٹرونگ ہے، صحیح ہے، لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر پھر آدمی ایک
فرسٹریشن میں، کنفیوژن میں، اریٹیشن میں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں. مطلب ایک چیز مجھے ایک بندہ بتا رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، یوں ہے. آج کے دور میں بھی ایسا ہے. آپ نے جا کر شادی کا فنکشن ہے، اس کے اوپر آپ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے مہندی میں ڈانس کروانے ہیں، بےہودگی کرنی ہے. اور اب آپ کو کوئی خاندان میں اگر اللہ کسی کو نیک ہدایت دے اور جرت دے جو آپ کو آگے بتا دے کہ آپ جو کر رہے ہیں صریحا حرام ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، بے حیائی ہے. اب آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے بات بالکل ٹھیک کر. نہیں نہیں، شرم تو انسان کی آنکھ میں ہوتی ہے. نہیں نہیں، زندگی میں ایک دفعہ خوشی ملتی ہے. نہیں نہیں، بس وہ بچوں کا بڑا دل تھا. نہیں نہیں، وہ تو بچے آپس میں ہی کر رہے ہیں. نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، سارے ہی کرتے ہیں آج کل، تو ایسا ہی چلتا ہے، اب تو شادی ایسے ہی ہوتی ہے. تو آپ اس کو جتنی مرضی دلیلیں اس طرح کی بوتی اور بونگی دیتے رہیں، اندر سے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اور آپ بکواس کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو اندر فیلنگ کیا ہوگی؟ غصہ چڑھے گا، الجھن ہوگی، کنفیوژن ہوگی. یا آپ کنفیوز ہو کے چپ ہو جائیں گے، یا آپ آپے سے باہر ہو جائیں گے. اندر سے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اور جن کے لیے مثلا لوگ جا کے فتوے مانگتے ہیں، میجورٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے ایک آدمی سے کانٹریکٹ کیا، آپ نے اس کو کہا جی ہم آپ کو رینٹ پر یہ جگہ دیں گے، یا ڈیل ہو گئی، آپ نے اسے ایڈوانس بھی لے لیا. پھر آپ کا ارادہ تبدیل ہو گیا، آپ نے کہا تو میں نے اپنا بزنس چلانا ہے. اب آپ نے اس کانٹریکٹ سے بیک آؤٹ کرنا ہے. اب آپ فتویٰ مانگنے مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. تو کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، اگر آپ کی ڈیل ہے اور اگلے نے وہ ڈیل کو صحیح سے ایگزیکیوٹ نہیں کیا، جو کنڈیشنز تھیں اس نے پوری نہیں کی، تو اب تو آپ کے پاس مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو اب تو آپ کہہ دیں گے ہاں جی ٹھیک ہے، یہ تو ایز پر ڈیل آپ نے یہ اتنا ایڈوانس جمع کرانا تھا، آپ نے جمع ہی نہیں کروایا، ٹائم گزر گیا ہے. ہم نے ظاہر سی بات ہے زمین، اپنا پلاٹ یا زمین یا جو بلڈنگ ہے وہ خالی تو نہیں رکھ سکتے. ہم نے اس پر کوئی اور ایکٹیویٹی کر لی ہے. تو وہ بھی کچھ نہیں کہے گا، قانون بھی کچھ نہیں کہے گا. اور قانون کی تو عام طور پہ ایسے کسی میں بہت زیادہ نوبت نہیں آتی. لیکن اگر آپ بہت نیک ہیں اور آپ نے کرنا غلط کام ہے، پھر آپ جا کے مفتی صاحب سے فتویٰ لے آتے ہیں کہ کسی طرح آسانی مل جائے. میجورٹی کیسز میں جہاں لوگ فتوے مانگنے جاتے ہیں، ان کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کرنا چاہ رہے ہیں. وہ مفتی صاحب کو پھر آدھی انفارمیشن دیتے ہیں، آدھی چھپا لیتے ہیں. ایسی گول مول انفارمیشن دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مفتی صاحب نیک نیتی سے آپ کو فتویٰ دیتے ہیں، وہ اسے دے دیتے ہیں کہ جو ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو بھی کام ہوتے ہیں اپنا انالیسس کرنا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر اپنا غور کرنا چاہیے. یہ گھروں میں بھی ایسے ہی ہے کہ جی بہو ہے، بہو کا یہ فرض ہے. بہو کہتی ہے کہ مجھے تو دین نے کوئی حکم ہی نہیں دیا کہ ساس سسر کی خدمت کرو، جی میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایک بے وجہ کی لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اگر دین کے مزاج کو دیکھا جائے تو بالکل الٹ ہے. وہ مرد کو کہتا ہے عورت سے کچھ نہ کراؤ، عورت کو کہتا ہے کہ مرد کی ساری باتیں مانو، اس کی خدمت کرو. دونوں کو مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں، دونوں کو توجہ ادھر دلائی جاتی ہے کہ اپنے فرائض ادا کرو اور اپنے حقوق کے اوپر گزارا کر لو. کچھ نہیں ہوتا، کمپرومائز کرو، درمیان کا رستہ اختیار کرو. سارا دن اس کی بحث میں نہ پڑتے رہو کہ مرد کے کیا حقوق ہیں اور عورت کے کیا حقوق ہیں. ایک جھگڑے میں پڑے رہو گے تو ریلیشن شپ نہیں بنتے. کوئی نہ کوئی اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. چھوڑ دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. حق ہوتے کیا ہیں کہ میں نے ہانڈی نہیں صحیح پکائی، یا اس نے مجھے خدمت نہیں کی، یا اس نے مجھے چائے نہیں بنا کے دی، یا اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس کی ماں نے یہ کہہ دیا اور اس کی بہن نے یہ کہہ دیا. اس چیز کے اوپر لوگوں کی طلاقیں ہو جاتی ہیں. جب آپ اس کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں تو 90% کیسز میں وہ ایسی بیکار اور بودی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر کوئی سمجھدار آدمی کچھ بات بھی نہ کرے اور اگنور کر دے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سو واٹ. یہ دو چار جملے آپ کہیں ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، چلو بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے بعد میں کسی موقع پر اس کو سمجھا دیں گے. یہ والا آپ اپروچ استعمال کریں گے تو آپ کو پتا لگے گا دنیا میں 90% جھگڑے ختم ہو جائیں. جو اسپر آف دا مومنٹ کے اوپر لوگ اپنی امپلس کنٹرول نہیں کر سکتے اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر نہ طے ہو چکا ہوتا
کلمہ تیرے رب کی طرف سے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایک الجھا دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک، کلن، سب کے سب، لما، یہ لما جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ یہ ماں غالباً صرف ایک آہن کے لیے آیا ہے، ایکچولی لام ہی ہے جس میں ایک ایمفسس ہے۔ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یقیناً، بے شک، پورا پورا دے دے گا، پورا بدلہ پورا کر دے گا، ربک کا تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کو۔ یہ یوفی جو ہے یہ وہی ہے جو موفونا تھا، وہ فائل تھا، یوفی جو ہے یہ فعل ہے، وہ پورا دے گا، اور یوفینہ سے پھر ایمفسس آ جاتا ہے، یہ نون شد والی جو ہے یہ ایمفسس کے لیے ہوتی ہے، یہ لام بھی ایمفسس کے لیے، یہ لام بھی، لما والا بھی ایمفسس کے لیے ہے، کہ بے شک تیرا رب پورا پورا دے کر رہے گا ان کے اعمال کا بدلہ۔ جو لوگ چاہے مشرکین ہیں یا یہود، دونوں، کلن، یہود کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوم نے نئی بات مانی، ایون ایمان والوں نے بھی نہیں مانی بہت ساری باتیں، تو اگر انہوں نے مانی تو آپ بھی تسلی رکھیں، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، آپ کے ذمے نہیں ہیں ان کو زبردستی جنت میں لے کے جانا۔ اور وہ جو بھی کر رہے ہیں، دوسری تسلی یہ دی جا رہی ہے اور مخالفوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں ان اعمال کا انہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ وہ زیادتی کر کے، حق بات کا انکار کر کے وہ بھی قبر میں چلے جائیں گے اور مسلمان بھی قبر میں چلے جائیں گے اور بس چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اور وہاں جب اٹھیں گے تو سارے کہیں گے اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، سب کو معاف کر دیا گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو ظالموں کو ایسی سزا دے کہ مظلوموں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں۔ آج بھی مسلمانوں میں بھی جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں تو مظلوموں کو جہاں تک ممکن ہو اپنی ایفرٹ کرنی چاہیے، جہاں لگے کہ ایفرٹ سے باہر کی چیز ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے گا جس کے اندر مظلوموں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے۔ انہو بما یعملون خبیر، بے شک وہ تو سب اعمال سے بخوبی واقف ہے، وہ باخبر ہے۔ جب وہ باخبر ہے تو ان اعمال کا برا بدلہ دے گا، کیونکہ وہ پروردگار ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑ نہیں سکتا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک تیرا رب ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے۔ فاستقم، تو استقامت اختیار کریں، تو قائم رہیں، جمے رہیں، کما، جیسا کہ، امرتا، آپ کو حکم دیا گیا، یہ پیسو وائز ہے، جیسا کہ حکم دیا گیا تجھ کو، ہم ادب کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں آپ کو، ومن تاب معک، اور جس نے توبہ کی آپ کے ساتھ، یا جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ۔ عربی میں یہ واحد کے صیغے سے استعمال ہوتا ہے، ہم اپنی زبان میں عام طور پہ جمع کے صیغے سے کرتے ہیں، تو جنہوں نے کی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ولا تطغوا، یہ پلورل ہے، طغیانی کرنا، تغا یا تغا، حد سے گزرنا، جس سے طاغوت کا لفظ بھی آتا ہے، سرکش، حد سے گزرنے والا، اور سرکشی نہ کرو، ٹیڑھا پن نہ کرنا، حد سے باہر نہ نکلنا، مطلب یہ کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور ان سے ڈر کر یا ان سے لور ہو کر آپ نے حق کا رستہ نہیں چھوڑنا، آپ نے حد سے باہر نہیں نکلنا، اور جب آپ کو ان کے اوپر اختیار حاصل ہو جائے گا تب بھی حد سے باہر نہیں نکلنا۔ فَأْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، ان پہ اتنا ہی زیادتی ان سے کرنی ہے جتنی کی زیادتی تم سے کی گئی ہے، جو انصاف کا تقاضا ہے، جو سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ جنگ کرو ان سے اللہ کے راستے میں جنہوں نے تم سے جنگ کی، لیکن حد سے نہ گزرو، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہاں پہ بھی اسی قسم کی بات ہے کہ اگر وہ تمہیں ڈرا رہے ہیں یا لالچ دے رہے ہیں تو اے مسلمانوں ان کی
रोब से या उनकी तरगीबात से मुतअस्सर होके सीधे रास्ते से नहीं हटना, और जब फिर अल्लाह हिदायत अता फरमा देगा तब भी सीधे रास्ते से नहीं हटना। बट अपेरेंटली यहाँ पे तो अभी करंट सिचुएशन की बात हो रही है। इन्नहु बिमा तामलूना बसीर, बेशक वो जो तुम अमल करते हो उसको देखने वाला है। यानी जैसे उनके अमाल से वो बाखबर है, तुम्हारे अमाल को भी देख रहा है। अगर तुम उसकी मदद मांगोगे, मुश्किलात में उससे सहारा मांगोगे, तो वो सहारा देगा। यहाँ पे ही सहारा मिल जाएगा। रसूल की कौम को तो मिलना ही होता है दुनिया में इवेंचुअली सहारा। और भी कोई अगर मजलूम है तो वो हत्तल इम्कान अपनी जिंदगी को महफूज रखे, लेकिन हक पर कायम रहे और बुराई को दिल से बुरा जाने कम अज कम, और अल्लाह से मदद मांगे। अपनी एफर्ट पूरी करे, अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह ताला सब अमाल को देख रहा है, वो उसकी मदद भी फरमाएगा। और अगर किसी मसलहत हिकमत के तहत अल्लाह ताला दुनिया में किसी मजलूम की मदद नहीं फरमाता, तो वहां पर जाके तो वो कर ही देगा। इससे ये नहीं हो सकता कि एक आदमी जो है उसको जरा बहुत खाने पीने की तंगी आ गई और उसने रिश्वत खानी शुरू कर दी कि वो जी बड़ी मजबूरी है, बड़ी मजबूरी है, क्या करें। जेन्युइन मजबूरी होगी तो जाहिर सी बात है फिर वो अल्लाह ताला समझता है किसको जेन्युइन मजबूरी है। जो नॉर्मल केस होता है जिसके अंदर लोग मजबूरी का बहाना बनाते हैं कि तनख्वाह में हमारा पूरा नहीं बढ़ता और अपनी औलाद को लुक़्मा हराम खिलाते हैं, तो अल्लाह ताला सब अमाल को देखने वाला है। फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततगौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। बस जमे रहो जैसा कि हुक्म दिया गया आपको, और उनको जिन्होंने तौबा किया आपके साथ, और मत हद से तजावुज करो, बेशक वो तुम्हारे अमाल को खूब देखता है। वला तरकनू, रुकन जो है ये वैसे तो सुतून को कहते हैं, चार दीवारी में जो यहाँ किनारा दो दीवारों का आके मिलता है जिसके ऊपर सहारा लेती है छत, उसको कहते हैं। तो एक रुकन का मतलब होता है बाबकार होना, वो होता है करुमा से बाब से, यानी रकूना, यरकुनु, इसका मतलब होता है सहारे वाला होना, जिस पे सहारा किया जाए, काबिल एतमाद होना। और एक होता है रकीना, यरकनु। जो रकीना यरकनु होता है इसका मतलब होता है किसी की तरफ माइल होना, किसी की तरफ झुकना। वला तरकनु, और मत झुको, इलल्लदीन ज़लमू, जालिमों की तरफ, उनकी तरफ माइल ना हो जाना। वो तुम्हें खौफ से या लालच से अपनी तरफ माइल करेंगे, तुमने उनकी तरफ माइल नहीं होना। अगर तुम उनकी तरफ माइल हो गए, फतमस्सकुमुन्नार, तो पहुंचेगी तुम्हें, पकड़ लेगी तुम्हें आग। यानी अभी अगर तुम उनकी तरफ माइल हो गए, ये अंडरस्टूड है। ये जो सिर्फ फे आया ना पस, तो उस पस में ये अंडरस्टूड है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबले में या अल्लाह के सिवा कोई मददगार। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी। ये दुनिया के लिहाज से भी हो सकता है कि अगर तुम जालिमों के साथी बन गए, उनकी तरफ माइल हो गए, उनके साथ खड़े हो गए मजलूमों के खिलाफ, तो फिर जो तुम्हारे पास नुसरत अल्लाह की तरफ से आनी है, जिसका वादा दुनिया में किया जाता है, वो नहीं मिलेगी। ये भी मतलब हो सकता है। और ये भी मतलब हो सकता है कि आखिरत में फिर अल्लाह के मुकाबले में तो तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। ये आज जो जालिम हैं, जो सरदार हैं, जो तुम्हें अपने साथ शामिल कर रहे हैं, ये वहां तो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। कोई फिर तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा, इनसे कोई मदद नहीं मिलेगी। दुनिया के लिहाज से देखें या आखिरत के लिहाज से देखें, जो अल्लाह की मदद मिलेगी, जो अल्लाह की नुसरत आएगी, वो तभी आएगी अगर इंसान इस्तिकामत इख्तियार करे। अगर वो हालात से घबरा कर जालिमों का साथी बन जाता है। टेम्परेरीली जान बचाने के लिए कुफर का कलमा कह देना एक फर्ज चीज़ है, और उनके साथ शामिल हो जाना एक फर्ज चीज़ है। तो फिर उनके लिए आग जहन्नम की जैसे जालिमों को पकड़ेगी, ऐसे ही जालिमों के साथियों को भी पकड़ेगी। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून, और मत माइल होना जालिमों की तरफ, बस तुम्हें भी दोजख की आग पकड़ लेगी। और नहीं होगा तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह के सिवा कोई मददगार, फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी।
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، طرفَیِ النَّہاری، طرفہ جو ہے طرف کنارے کو ویسے کہتے ہیں، اور جیسے چار اطراف اردو میں بھی ہوتی ہیں، سمت کو بھی وہ کہتے ہیں، ڈائمنشن، کنارہ۔ تو طرف سے جو دو طرفیں بنیں گی جس کو ہم کہتے ہیں تسنیہ، وہ بنا گا طرفان۔ اب یہ طرفان ایکچولی استعمال ہو رہا ہے ظرف کے طور پر، تو جب ظرف کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کا نصب استعمال ہوگا جو ہے طرفینی۔ اچھا، طرفینی جب مرکب اضافی بنے گا تو یہ نون ختم ہو جائے گی، تو طرفی ہو جائے گا۔ تو یہ نہار کا مضاف بن رہا ہے تو اس کی نون ختم ہو گئی، تو یہ بنا طرفین نہاری۔ اب طرفین نہار مشکل ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو یہ ہے اس کو اوپر ایک زیر لگا دی جاتی ہے، تو طرفین نہاری، دن کے دو کناروں پر نماز قائم کرو، دن کے دو کناروں پر، وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ۔ اب پہلے تو یہ سمجھیں نماز قائم کرو دن کے دو کناروں پر، ذوالفم من اللیل، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ وہی والی بات ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو ثابت قدمی سے اور نماز سے۔ جب بھی دنیا میں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو کیا چاہیے؟ ول چاہیے، گرٹ چاہیے، ڈٹرمنیشن چاہیے، استقامت چاہیے، ثابت قدمی چاہیے، اسی استقامت جس کے متعلق پیچھے ذکر کیا گیا۔ وہ استقامت کہاں سے آتی ہے؟ وہ استقامت آتی ہے اپنے رب کے ساتھ لو لگانے سے۔ اپنے رب سے لو لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ انڈیویجول طریقے سے بھی اور کلیکٹیولی بھی، وہ لو لگانے کا طریقہ جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا اور پہلے والی امتوں کو بھی بتایا، وہ ہے نماز۔ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں، مجموعی بھی اور اکیلے بھی، وہاں پہ آپ کی اپنے رب کے ساتھ کنیکشن قائم ہوتا ہے۔ نماز میں آپ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، رب سے باتیں کی جاتی ہیں نماز میں، اسی لیے جب ہم شروع کرتے ہیں نماز تو اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں۔ رفع یدین کا مطلب ہے ہاتھ اٹھا دینا، ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، دستبردار ہو جاتے ہیں۔ دستبرداری کا مطلب یہی ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانا۔ تو دنیا سے ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ جب ہم دنیا میں واپس آتے ہیں تو ہم پھر سلام کرتے ہیں دنیا والوں کو، اس لیے نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اوپر۔ تو یہ جو پورشن ہوتا ہے یہ خاص بندے اور اس کے رب کے بیچ میں ہوتا ہے۔ جب رب سے تعلق بنایا جاتا ہے، وہاں سے انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے، بھروسہ قائم ہوتا ہے اپنے رب کے اوپر کہ ہاں، میرا رب ہی ہے جو میری مدد کرے گا، وہی مجھے تسلی دے گا، وہی مجھے سکون عطا فرمائے گا، دنیا میں جس قسم کی بھی کوئی مشکل پیش آئے۔ کسی کا بچہ فوت ہو جائے، کسی کی ڈیورس ہو جائے، کسی کو فائنینشیل پرابلم آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، نماز سے مدد لینی چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو مشکل ترین وقت تھا جب غزوہ بدر میں جنگ ہونی تھی، تو اس سے پچھلی رات کو آپ اپنے رب کے حضور کھڑے گڑ گڑا گڑ گڑا کر اس سے مانگتے رہے۔ وہ تو دنیا کی عظیم ہستی تھی، ان کو تو پتا بھی تھا یہاں پہ یہ ہونا ہے، وہ مرے گا اس جگہ، وہ مرے گا اس جگہ، تو وہ بھی اگر نماز سے مدد لیتے تھے تو ہم تو، ہماری تو حیثیت یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے اللہ نے نماز فرض کی ہے۔ یہ اسلام کا، ایمان کا جو بیسک پریمس ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر یہ جو پیچھے استقامت کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ نماز مدد کرتی ہے۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ اس کی نماز کے کوئی اوقات بتائے نہیں جا رہے، ویسے آپ نماز کے اوقات اس سے نکال سکتے ہیں کہ دن کے دو کنارے ہیں۔ اب دن کے دو کنارے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو صبح اور شام دو کناروں کو لے لیں، تو پھر اس میں فجر کی نماز آ جائے گی اور عصر اور مغرب کی نماز آ جائے گی۔ دن کے کناروں میں آپ جب زوال کے بعد جھکنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی اس کو بھی لے سکتا ہے کہ وہ بھی دن کا کنارہ ہے۔ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، زلف کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، تو قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ رات کا پورشن جو دن کے قریب ہو، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جب تھوڑی سی رات گزر چکی ہو، یعنی قریبی رات لیکن بالکل کنارے والی نہیں۔ تو اگر قریب میں لیں گے تو اس کا مطلب پھر فجر اور مغرب بن جائیں گے، اور اس کا مطلب ظہر اور عصر بن جائیں گے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کو تھوڑی سی قریبی لیں گے تو پھر یہ مغرب نہیں اس میں آئے گی، اس میں عشاء کی نماز آ جائے گی، کہ وہ تھوڑی سی رات جب گزر چکی ہے تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ اوقات کے متعلق ویسے جو حدیث ہے وہ میں آپ کو
थोड़ी बहुत एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, बेशक जो नेकियां हैं वो ले जाती हैं बुराइयों को, दूर कर देती हैं, बुराइयों को, बदियों को दूर कर देती हैं। और नेकियों में जो जामे तरीन नेकी है वो नमाज है। और जो अफोर्ड कर सकते हैं ज़ाहिर है उनके लिए ज़कात भी है। तो ये जब आप नमाज को बढ़ाते हैं और ख़ास तौर से जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज है जो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और आपकी जो बुराइयां हो चुकी होती हैं उनको भी मिटा देती है, और फ्यूचर में आने वाली बुराइयों को भी जो सर उठा सकती हैं उनको भी दबा देती है। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहें। हर एक के लिए समझना आसान नहीं है कि असल जिहाद के रास्ते में जो सबसे बड़ी सपोर्ट है, जो इस्तेआनत है, जो हथियार है, वो नमाज है। ये बड़ी कीमती नसीहत है, इसको समझें। बट इसको समझेगा वही जो समझना चाहता हो। जो समझना ही ना चाहता हो और आगे से बहस करनी शुरू कर दे कि नहीं नहीं, दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है कि नमाज नहीं पढ़ा तो मुसलमान नहीं, नहीं नहीं, अल्लाह को एक हमारे सजदे से क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ जी करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नमाज भी पढ़नी चाहिए, लेकिन गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। जो बेवजह कंफ्यूज चीज़ों को करना चाहते हैं उनको नहीं समझ आएगी। ये तो उसको समझ आएगी जो समझना चाहता है। वाक़िमिस्सलाता तरफ़यिन-नहार व ज़ुल्फ़म मिनल-लैल इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, और कायम करो नमाज को दिन के दो किनारों पर और रात के कुछ हिस्सा में, बेशक नेकियां दूर कर देती हैं बदियों को। ये याद दहानी है, याद दहानी हासिल करने वालों के लिए। एक और जगह कुरान शरीफ में आता है, नमाज़ों के औकात के मतलब एक इशारा है, वो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और तस्बीह करें अपने रब की हमद के साथ, क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला गुरूबिहा। यहाँ दो वक्त ये बताए गए हैं, ये फजर का और असर का। व मिन आनाइल लैली, अब आनाइल लैली में तहज्जुद का वक़्त भी है और उसका वक्त भी है, ईशा का भी। फसब्बी व अतराफ़न नहारी, यहाँ अब अतराफ़न नहारी इस्तेमाल हुआ है, या दो तरफों से ज़्यादा का जिक्र है। तो ये भी हो सकता है कि जहाँ ये सूरह हूद की आयत 114 है, ये क्योंकि मक्का में उतरी थी तो उस वक़्त कम नमाज़ें फ़र्ज हों। ये तो फिर जब मेराज हो गई तो उसके बाद 5 नमाज़ें फ़र्ज हुई हैं। तो ये वाली जो है अतराफ़ नहार वाली, ये बाद में आई, क्योंकि अतराफ़ प्लूरल है, ये दो से ज़्यादा के लिए होते हैं। तरफ़ नहार ये दो के लिए है। तो फिर 3 किनारे भी इससे शामिल हो सकते हैं कि उसमें बीच में ज़ोहर भी आ गई, एक किनारा वो हो गया, और एक किनारा सूरज गुरूब होने और तुलू होने का वक्त है, तो तुलू होने में फजर आ गई, गुरूब होने में मगरिब और असर आ गई। तो ये चार पूरी हो जाती हैं, और आनाए लैल में इशा आ गई और तहज्जुद आ गई। ये भी मुमकिन है। हदीसों से जो पता लगता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हज़रत अमर बिन अल-आस ने नमाज के औकात के मुतालिक, तो आपने फरमाया कि जो फजर का वक़्त है वो उस वक्त तक है जब तक सूरज का एक किनारा तुलू ना हो जाए, यानी जब सूरज की वो बाहर ना आ जाए तब तक फजर पढ़ी जा सकती है। और ज़ोहर का वक्त वो है जब सूरज झुक जाए, जब ज़वाल जिसको हम कहते हैं। तो जब सूरज झुक जाए, पीक पर जब पहुंच जाए, हम वैसे उसको ज़वाल का वक्त कहते हैं, एक्चुअली वो ज़वाल का वक्त नहीं होता। जब वो झुकता है, जब ज़वाल शुरू होता है, वो टाइम एक्चुअल होता है कि उसके बाद फिर ज़ोहर का वक्त शुरू होता है। और अला बतनी समाई, आसमान के मिडल के, यानी मिडल पर पहुंचकर फिर जब उससे वो झुकना शुरू होता है तो जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। और वहां से लेके असर के वक्त तक है, यानी जोहर और असर का वक्त इंटरकनेक्टेड है। जोहर का खत्म होगा तो असर का शुरू हो जाएगा। तो फिर ये जो शाफई हैं वो इसी तरह करते हैं। हनफियों ने वैसे जोहर का वक्त जल्दी खत्म कर देते हैं, फिर गैप देते हैं और फिर असर का वक्त शुरू करते हैं। और असर का जो वक्त है वो उस वक्त तक है जब तक सूरज जर्द हो जाए, यानी जब सूरज जर्द हो जाता है ना, एक्चुअली वो डूबना शुरू कर देता है। जब वो डूबना शुरू कर देता है तो फिर असर का वक्त खत्म हो जाता है। और फिर वहां पर अब गैप है, मगरिब का वक्त शुरू नहीं होगा। मगरिब का वक्त शुरू होगा जब सूरज डूब जाए, जब मुकम्मल डूब चुका है तो मगरिब वक्त शुरू होगा, और तब तक रहेगा जब तक शफक जो है वो
یعنی جو آسمان پہ لالی نظر آتی رہتی ہے جب تک، تب تک مغرب کا وقت ہوتا ہے. ہمارے ملک میں جنرلی یہ 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک ہوتا ہے. کہا یہی جاتا ہے جلدی پڑھ لیں، وہ جلدی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہتے ہیں. اور عشاء کا جو وقت ہے وہ نصف رات تک ہے. یہ نصف رات تک کا بھی جو وقت ہے نا، یہ ڈیزائربل وقت ہے. یہ اگلی حدیث سے مزید اس کو کلیئر ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امامت کی جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے نزدیک 2 دفعہ، مرتين. تو پھر ہم نے اس میں کیا کیا کہ انہوں نے مجھے ظہر پڑھائی سورج کے ڈھلنے کے وقت، اور وہ بالکل ایک تسمے کے برابر ڈھلا تھا. یعنی ادھر سورج ڈھلا اور ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ظہر پڑھا دی. اور عصر انہوں نے پڑھائی جب جو سایہ ہے وہ برابر ہو گیا، ذلہ مثلہ، یعنی انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر جب ہو جاتا ہے اس وقت عصر پڑھائی. اور پھر مغرب مجھے جو پڑھائی وہ اس وقت جب روزہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے. اور عشاء اس وقت پڑھائی جب شفق ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس ٹائم آ گئے. فجر کا وقت خیر ابھی یہاں نہیں آیا، ظہر کا وقت آ گیا ہے کہ ادھر سورج ڈھلنا شروع ہوا تو یہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا. ادھر سایہ جو ہے وہ برابر ہو گیا انسان کے قد کے تو عصر کا وقت شروع ہو گیا. ادھر روزہ افطاری کا وقت شروع ہوا تو مغرب کا وقت ہو گیا. ادھر شفق ختم ہوئی تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا. پھر دوبارہ کیا ہے کہ پھر دوبارہ انہوں نے مجھے پڑھائی فجر جب انسان کے لیے کھانا اور پینا حرام ہو جاتا ہے. تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اس وقت، یعنی جو آپ کا روزے وقت جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی سحری ختم ہوئی اس وقت فجر کا ٹائم شروع ہو گیا. تو دوسرا ٹائم آپ سب کو پتا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے تھے، یعنی فجر کی جو ڈیوریشن بن گئی وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کے سورج طلوع ہونے تک ہو گئی. اس کے بعد جو ظہر پڑھائی وہ اس وقت پڑھائی جب سایہ برابر ہو جاتا ہے. تو ظہر کا ٹائم پھر بن گیا کہ سورج جب زوال شروع ہوا، بالکل پیک پر پہنچ کے جب وہ جھکنا شروع ہوا، وہاں سے لے کر جب تک انسان کا سایہ اپنے قد کے برابر ہو جائے وہ ظہر کا وقت بن گیا. اور عصر اس وقت پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے ڈبل کے برابر ہو گیا. تو پھر جو عصر کا ٹائم بنتا ہے اور وہ بھی ڈیزائربل ٹائم ہے، وہ تب تک ہو گیا جب سایہ سنگل سے سایہ ڈبل کے برابر ہو گیا. تو یہ عصر کا ریزنیبل ٹائم بنتا ہے. اور پھر مغرب جو پڑھائی وہ اس وقت پڑھائی جب وہ روزہ دار روزہ افطار کر لیتا ہے. تو یہ مغرب کے لیے دونوں ویسے افطار کے وقت آ رہے ہیں یہاں اس حدیث کے اندر. اور پھر عشاء وہ پڑھائی جب رات 1/3 گزر گئی. اور فجر پھر پڑھائی تو اس وقت روشنی ہو چکی تھی. یہاں یہ والا جو یہاں فجر کا وقت نہیں تھا وہ یہاں پہ آ گیا. تو اب یہاں سے پتہ لگ گیا کہ جی جو اب ڈیزائربل ٹائم ہے، کیونکہ آگے پھر یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یا محمد یہ انبیاء کے نماز پڑھنے کے اوقات ہیں. والوقت ما بین ہذین الوقتین، اور آپ کے لیے بھی انہی دونوں کے درمیان میں وقت ہے. یعنی انبیاء کا، یعنی جو ڈیزائربل ٹائم ہے جس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ ڈیزائربل ٹائمز آپ کے پاس آ گئے. ڈیزائربل ٹائم یہ ہے کہ فجر کی جو ٹائم ہے وہ سحری ختم ہونے سے لے کے جب روشنی شروع ہو جائے اس کے درمیان روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا، بٹ اس کے درمیان درمیان پڑھنا ہے، یہ ڈیزائربل ہے. اب روشنی ہو گئی ہے اور ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ ڈیزائربل نہیں ہے، وہ مجبوری کا ٹائم ہے. کوشش کر کے ذرا وقت سے پہلے اٹھ کر پڑھنی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں سورج طلوع کا جو ٹائم آ رہا تھا اس سے 20 منٹ پہلے پہلے تک نماز پڑھ لینی چاہیے، مگر اس سے 10 منٹ پہلے بھی فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح جو ظہر کا ٹائم ہے وہ زوال سے فوراً سے لے کے 1 سائے تک ہے. تو یہ تو ٹوٹل ٹائم ہے، یہ تو ڈیزائربل بھی یہی ہے اور الاؤڈ بھی یہی ہے. عصر کا جو ہے وہ 1 سائے سے لے کر 2 سائے تک جو ہے وہ ڈیزائربل ٹائم ہے. 2 سائے کے بعد بھی جو ٹائم ہوتا ہے جب سورج غروب ہونا شروع نہیں ہوتا، جو پچھلی حدیث میں تھا جب زردی اس کی آ جاتی ہے اور جب تک وہ غروب ہونا شروع نہیں ہوتا تب تک مجبوری میں پڑھی جا سکتی ہے، بٹ ڈیزائربل ٹائم یہ ہے. اور مغرب کا ڈیزائربل ٹائم جو ہے وہ افطاری کے بعد ہی ہے. مغرب میں ٹائم تو ہے جب تک شفق موجود رہتی ہے، لیکن وہ ڈیزائربل نہیں ہے، وہ الاؤڈ ٹائم ہے. جو انبیاء کا وقت ہے، جو ڈیزائربل ٹائم ہے، وہ مغرب کے فوراً بعد ہی ہے. تو مغرب فوراً بعد ہی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اور جو عشاء کا ٹائم ہے وہ بھی شفق ختم ہونے سے ایک تہائی رات تک ہے، یہ ڈیزائربل ٹائم ہے، یعنی رفلی آپ سمجھ لیں کہ 12 بجے تک، فرض کریں کہ اگر 9 بجے عشاء شروع ہوئی ہے اور فجر تو اب ہونی ہے 5 بجے، تو 9 سے 12 کے درمیان، یعنی جس کو ہم آدھی رات کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے، اس کے اندر اندر پڑھ لیجیے، وہی ڈیزائربل ہے۔ تو عشاء کا بھی جو ڈیزائربل ٹائم ہے وہ بہت لمبا نہیں ہے، کیونکہ اس میں ڈیزائربل یہی ہے کہ آپ ٹائم سے نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے سو جائیں، پھر نیند توڑ کر اٹھیں اور تہجد پڑھیں۔ اور اگر تہجد نہیں بھی پڑھنی ہے تو آپ ٹائم سے سوئیں گے تو فجر کے لیے آپ آسانی سے اور دل جمعی سے فجر پڑھ سکیں گے۔ تو یہ ہے ڈیزائربل ٹائم۔ ویسے عشاء کا ٹائم جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے تک پڑھی جا سکتی ہے، وہ اس کا آخری وقت ہے۔ ہم بہت ساری وجوہات پڑھ رہے ہیں، رفع اور جر کی تو تمام وجوہات پڑھ لی ہیں، نصب کی بھی ہم نے بہت ساری وجوہات پڑھ لی۔ آج ہم نصب کی دو اور وجوہات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک سادہ سا جملہ ہے اللہ قدیر، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے اندر اللہ مبتدا ہے، قدیر اس کی خبر ہے، اللہ قدیر ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم نے اس میں اگر ایمفیسس ڈالنے ہیں تو اس میں ہم انا لگا دیتے ہیں، تو جب انا لگائیں گے تو اللہ جو ہے وہ اللہ ہا میں کنورٹ ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا ان اللہ قدیر۔ اور اگر ہم اس میں انا کی بجائے کانا لگا دیں تو وہ جو قدیرن ہے وہ قدیرن میں کنورٹ ہو جائے گا، کان اللہ قدیرن، جیسا کہ قرآن شریف سے ہمیں پتہ لگتا ہے سورہ بقرہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس میں اللہ کا اسم جو ہے وہ نصب میں چلا گیا۔ اور قرآن شریف سے ہی پتہ لگتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اس میں جو قدیرن ہے وہ نصب میں چلا گیا۔ یعنی پہلے پارٹ میں کیا ہوا کہ جملے میں جو مبتدا ہے، انا نے مبتدا کو نصب دے دی، اس کو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں انا کا اسم۔ اور دوسرے مثال میں کیا ہوا کہ جو جملے میں خبر ہے، کانا نے خبر کو نصب دے دی، تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ انا مبتدا کو یا اپنے اسم کو، ہوتا تو مبتدا ہی ہے، گرامر والوں نے بس اس کا نام رکھا ہوا ہے، اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اور کانا جو ہے وہ اپنی خبر کو نصب دیتا ہے۔ یہ آسان سا رول ہے۔ انا اکیلا نہیں ہے، انا کے علاوہ بھی الفاظ ہوتے ہیں یا حروف ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں انا اور اس کی بہنیں۔ تو آپ آسانی کے لیے کہہ لیں انا وغیرہ۔ انا وغیرہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یہ تو انا ہو گیا۔ پھر انا بھی ایسے ہی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اذان کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی نصب آتی ہے۔ لاکنہ بھی ایسے ہی ہے، لاکن اکثر الناس لا یعلمون۔ لعل بھی ایسے ہی ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ تعالیٰ بعد میں کوئی اور، یہ اس کے بعد اپنا فیصلہ ظاہر فرما دے گا، بٹ اس میں اللہ کے اسم کے اوپر نصب آ گئی۔ اچھا، کانا جو ہے اس کو کہتے ہیں فعل ناقص۔ افعال ناقصہ وہ ہوتے ہیں جو خود اپنا مطلب پورا نہیں دیتے، ان کو عام طور پہ کوئی اسم یا فعل مزید چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم مثال کے طور پر کہیں ضرب زید، یہ تو نارمل فعل ہے، زید نے مارا، لیکن اگر آپ کے کانا زید، اب کانا زید سے بات پوری نہیں ہوئی، زید تھا، زید کیا تھا، تو آگے کچھ بتانا پڑے گا نا، کہ کوئی چیز، کوئی یا تو اسم آ جائے گا یا کوئی فعل آ جائے گا جس سے بات پوری ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں فعل ناقص۔ اور یہ فعل ناقص بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں سے چند کی مثالیں میں قرآن شریف کو بتا دیتا ہوں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مِن مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، تو یہ فارغن اس کی خبر ہے، یعنی فؤاد امی موسیٰ یہ ہو گیا مبتدا، فارغن خبر، اور اصبح جب ہو گیا تو یہ اس کا فعل ناقص ہے، اس نے اپنی خبر کو نصب دے دی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، یہ ظلہ بھی فعل ناقص ہے، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ کالا جب کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی۔ اسی طرح کانا تو ہے ہی ہے، کان الناس امتم واحدہ، یہ امتن جو ہے یہ خبر ہے، الناس جو ہے یہ مبتدا ہے۔ یا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو کانا ہو یا یکون ہو، دونوں جو ہیں وہ نصب دیں گے، کیونکہ دونوں ہی فعل ناقص ہیں، یہ ماضی ہے یہ مضارع ہے۔ اور رسول ہو جائیں تم پر گواہ، تو شہیدن جو ہے یہ نصب میں چلا گیا۔ تو یہ دو وجوہات مزید آج آپ نے سیکھ لی۔ آج ہم اس کی جو پریکٹس کریں گے، آج کی پریکٹس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگ ذرا ترجمہ کریں
اور وہ جو آپ ترجمہ کریں اس میں آپ نے جو سیکھا ہے اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کر دیں ترجمہ کر کے کہ ہم نے یہ ایسا ترجمہ کیوں کیا. ہمارے بس دلوں میں مرض ہے. ان کے دلوں میں مرض ہے، ٹھیک ہے، بڑھا دی اللہ نے ان کی مرض. ٹھیک ہو گیا. تو ان اس کے میں دلوں میں مرض ہے، جی اور جس کو بڑھا فزادہم دیا اللہ اللہ نے. مرضا، جی بس وہ شاہد بڑھا صاحب، دیتا ہے اللہ مرض، اچھا جی اس کو بڑھا اللہ دیتا ہے، آپ نے کس کا ترجمہ کیا؟ بڑھا دیتا ہے ان کا مرض. اچھا اچھا، تو اب اس میں بیسیکلی ہوا کیا ہے؟ آپ تھوڑا کو گرامر کے لحاظ سے بتائیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مثلا اسی کے اندر یہ جو فزادہم اللہ مرضا میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ کیسے پتا لگا کہ اللہ نے بڑھایا؟ اللہ رفع میں ہے جی. اللہ رفع میں ہے تو اس کا فاعل ہے، تو اللہ نے بڑھایا، ٹھیک ہو گیا. اور اللہ نے کیا مرکب بڑھایا؟ اضافی ہے سر، تو نہیں یہ مرکب مرکب اضافی ہے. نہیں تو یہ مرکب اضافی نہیں ہے فاروق صاحب، آپ اس ترجمے میں تو کہیں نہیں ہے. تو شاہد صاحب آپ بتائیں کہ اللہ نے بڑھایا، ٹھیک ہے، یہ اللہ فاعل ہے، دادا کا رفع میں، اور کیا گرامیٹیکلی آپ کو سمجھ آئی اس میں؟ اللہ نے بڑھایا ان کا مرض، مرض، اچھا. مردن، مردن جو ہے وہ مرض پچھلے مرض کو یعنی مفعول ہے. یہ مفعول ہے. ایکچولی یہاں پر ہم جو ہے یہ بھی مفعول ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول اول، اور یہ ہے مفعول ثانی. اللہ نے بڑھایا ان کو اور اللہ نے بڑھایا مرض کو. تو یا تو یوں کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ اللہ نے بڑھایا اور آگے مرض جو ہے وہ اس کی تمجید ہے، ان کو بڑھایا مرض کے جی لحاظ سے. تو یہ بھی ایک مطلب طریقہ ہو سکتا ہے اس کو ترجمہ کرنے کا. اچھا جی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. تو کیا ترجمہ ہے اس کا جی؟ اور جن لوگوں نے خریدی ہم، ضلالت خدا، گمراہی، ٹھیک ہدایت، ہے، گمراہی، ہدایت کے سوا، ہدایت کے بدلے. بدلے میں. ہدایت بدلے، ہم، چلے پہلے یہاں تک کریں. یہ آپ نے کیسے کر لیا کہ جن لوگوں نے خریدی گمراہی؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی. 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 جن لوگوں نے شکیل صاحب ہیں تو وہ بتائیں جی، یہ خریدی گمراہی کیسے ہوا؟ یہ کیوں نہیں ہوا کہ گمراہی نے خریدا؟ یہ سر جملہ دلالت اور یہ نسب میں آ رہا ہے دلالت. نسب میں آ رہا ہے دلالہ. جی فاروق صاحب؟ اشترو یہ رفع میں ہے. نہیں نہیں، اشتراؤ تو فعل ہے نا، الدلالہ دلالہ شاہد صاحب نے نسب. بتا دیا نسب میں آ رہا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ترجمہ تو ہو گیا نا، وہ لوگ جنہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی. ہدایت کے بدلے. وہ تو بات، اب یہ خریدی گمراہی میں یہ کیسے پتا لگا کہ گمراہی خریدی؟ نسب میں ہے، تو نسب میں ہے تو کیا پتا لگا کہ یہ اس کا کیا ہے؟ مفعول. مفعول ہے جو یہاں پر آ رہا مفعول. ہے. ٹھیک ہو گیا، بالہدا، ٹھیک ہے، ہدایت کے بدلے. اچھا یہ ہے فما ربحت تجارتہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ ربیحہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند ہونا، نفع دینا. بس جو فائدہ دے تمہیں تو یہاں ماں تجارت، کا مطلب بنتا ہے نہیں. بس بس نہیں نہ نہیں، نہیں فائدہ دے گی تجارت ان کی، نہ فائدہ دیا ان ان کی کی تجارت کو. تجارت نے، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت، یعنی یہ جو انہوں نے تجارت کی، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اس نے انہیں فائدہ نہیں دیا. اچھا اب یہ کیسے پتا لگا کہ نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے؟ تجارت رفع میں ہے جی. تجارت رفع میں ہے تو اس لیے وہ فائل ہے. اور یہ ربیحت کیا چیز ہے؟ یہ کیوں آئی ایسے ہے ربیحت؟ یہ مؤنث ہے جی، یہ مؤنث ہے مؤنث کیونکہ کے لیے فعل ہے. تیار ہے.
کیونکہ یہاں پہ کیا تجارت مؤنث ہے؟ تجارتن، اصل میں یہ گول تے والی تجارت تھی، تجارتن مؤنث ہے اس لیے یہ رویت مؤنث کا فعل آ گیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ نہ ہوئے اور نہیں وہ تھے ہدایت یافتہ۔ ہدایت یافتہ، ہدایت تو ٹھیک ہے۔ اور یہ محتدین نصب میں ہے کیونکہ یہ کانو کی خبر ہے، وہ اسم ہے، وہ اس کانو کے اندر شامل ہے، اور نہ ہوئے وہ محتدین ہدایت والے۔ اچھا جی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ مثال ہے ان کی مانند اس شخص کے جو یعنی کہ جلاتا ہے آگ، جو جلاتا بس ہے جب آگ، ابھی یہیں تک۔ تو جو جلاتا ہے آگ، تو یہ کیسے پتہ لگا کہ جو جلاتا ہے آگ، یہ نہیں ہے کہ آگ اس کو جلاتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، آگ بھی انسان کو جلاتی ہے جو بار بار قرآن شریف میں آتا ہے، تو یہاں یہ کیسے پتہ لگا کہ انسان نے آگ جلائی، آگ نے انسان کو نہیں جلایا؟ توقدہ، ایک تو یہ نصب میں ہو گیا، توقدہ نصب، کیا نصب میں ہے؟ توقدہ استوقتا نصب میں نہیں، استوقتا تو فعل ہے، اس کا تو مطلب ہے جلانا۔ نارا، مسئلہ ہم ہے اللہ جی اللہ دی تو ٹھیک ہے، رفع نصب جب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، اس کی ایک ہی فارم ہوتی ہے۔ نارا نصب میں، نارا نصب میں ہے، تو کیونکہ نارا نصب میں ہے تو وہ مفعول ہے، تو اس شخص نے آگ جلائی۔ اچھا، فلما اضاءت، یہ فلما اضاءت میں اضاءت کا کیا مطلب ہے؟ فلما اضاءت تو ہو گیا روشن، پھر جب، بس اضاءت کس جب کا مطلب روشن ہو گیا، روشن ہو روشن کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب، کرنا، ٹھیک ہے، بس پھر جب روشن ہو کی یا جی ارد گرد کو ماحول کو، زیادہ ٹھیک ہے، روشن ہوئی۔ ماحولہ اس کا ماحول ہو گیا، تو بس جب، جی ترجمہ کیا بنا اس پورشن کا؟ روشن فلما، کی بس جب اس نے ماحول کو روشن کر دیا۔ بس جب اس نے ماحول کو روشن کر دیا، بالکل صحیح۔ یہ اس نے کون ہے؟ اضاءت جو میں جو ہے اس نے، یہ کون ہے؟ نار ہے، کیونکہ اضاءت مؤنث ہے اور نار بھی مؤنث ہوتی ہے۔ نار کون سی والی مؤنث ہے؟ مؤنث ہے سمائی۔ سمائی، سمجھ تو پھر جب اس نے روشن کر دیا، ماں جو بھی تھا، جو بھی تھا، حولہ، یہ حول جو ہے یہ ظرف ہے اس لیے نصب ہے، تو جب اس نے روشن کر دیا اپنے ماحول، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اس کا کیا ترجمہ ہے جی؟ لے گیا اللہ ان ہوں، کی روشنی، لے گیا لے اللہ گیا ان کی اللہ، روشنی، تو یہ کیسے پتہ لگا کہ آگ نہیں لے گئی اور اللہ لے گیا؟ اللہ رفع میں اللہ ہے، رفع، اللہ رفع میں، ایک اس سے پتہ لگ گیا، تو اللہ اس کا فاعل ہے، اور دوسرے اوبویسلی یہ مذکر ہے، تو مذکر آگ کے ساتھ تو استعمال نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، وانزل من السماء ماء، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اور نازل اتارا کرتی ہے آسمان سے آسمان پانی، سے اور پانی، آسمان سے نازل ہوا پانی، اور نہیں، اس اور نے اس نے نکالا، نازل کیا آسمان سے پانی، ٹھیک ہو گیا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس سے نکلا رزق ثمرات، تمہارے پھر پھر اس اس سے نے نکلا، نکالا، نہیں اس نے نکالا، اخرج، نکالا، اس نے ٹھیک ہے، نکالا اس کے ذریعے، اس کے پھل ذریعے، اور رزق تمہارے لیے، اس سے کچھ پھل، مطلب اس سے پھل، پھل من نکالے، الثمراتی کچھ کے لیے بھی آتا ہے، اور من الثمراتی ساروں کے لیے بھی آتا ہے، وہ اس کا انداز ہوتا ہے استعمال کا، تو اس سے نکالے پھل۔ نباتات، پھل، اچھا، آگے رزق رزق لکم، لہو، جو تمہارا رزق ہوا، تمہارے لیے ہمارے رزق، جو روزی، تمہارے رزق ہیں، اچھا، یہ جو رزق تمہارے کا جو ہے رزق، نصب ہے، یہ نسب ہے، تو یہ نسب کی وجہ سے جو تمہارے رزق کیسے بنا؟ اس کے بھی دو جواب ہوتے ہیں، ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ اس نے پھل نکالے اور رزق نکالا، اور ایک ایکچولی جواب یہ ہے کہ پھل نکالے اس حال میں کہ وہ تمہارے لیے رزق ہیں، تو رزق تھا، بطور رزق نکالے تمہارے لیے۔ یہ ہے۔ اچھا جی، اس کا کیا ترجمہ ہے جی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تھے تم حاضر جس وقت آئی یعقوب کو موت، جس وقت حضر ہو گیا نا، حاضر ہوا یا حاضر ہوئی، حاضر ہوا یا حاضر ہوئی، مطلب حاضر ہوا ایکچولی عربی کے لحاظ سے تو یہ مذکر ہے نا، حضرہ مؤنث ہوتا، حضرت ہوتا، تو حاضر ہوا، آگے یہ کیوں نہیں آپ کہہ رہی کہ یعقوب پہنچا موت تک،
ہم تو آدمی کو عام طور پہ ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ جب وہ موت کا پہنچ گیا یا لمبی عمر کو پہنچ گیا، بڑھاپے کو پہنچا یا موت کو پہنچا. تو آپ نے یہ کیوں کیا موت پہنچی یعقوب کو؟ یعقوب رفع رفع میں ہے نہیں، یعقوب یعقوب موت رفع کو میں ہے. کیوں جی، باقی لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یعقوب نسب میں ہے جی. نسب یعقوب میں نسب میں ہے. تو یعقوب نسب میں ہے تو اس لیے یعقوب اس کا فاعل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہزارہ فاعل تو موت ہے. فاعل موت ہے کیونکہ وہ رفع میں ہے. تو موت پہنچی یعقوب کو، اور اپیرنٹلی موت بھی مذکر ہے، یہ وہ گولتے والی موت نہیں ہے. اوپر جو آئی تھی نا وہ تجارت، وہ گولتے والی تھی، یہ وہ گولتے والی نہیں ہے. اور اس وجہ سے حضر یعقوب الموت. اور بعض اوقات خیر جب شروع میں فعل آتا ہے تو مؤنث بھی استعمال ہو سکتا ہوتا ہے مذکر کے لیے، اور مذکر استعمال ہو سکتا ہے مؤنث کے لیے، بٹ اپیرنٹلی یہ مذکر ہے. اچھا جی، اس کا ترجمہ پچھلی بار ہم نے کیا تھا، کلا اذا دکت الارض دکن دکا. ہرگز ہرگز نہیں جب جب ریزہ ریزہ ہو جائے گی زمین. کوٹ یہ کوٹ تو کے با جائے گی محاورہ ترجمہ زمین ہو گیا نا. ریزہ ریزہ. اب لفظی ترجمہ بنائیں گرامر کی روشنی میں. کلا ہرگز یہ جو جب دکن ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کوٹنا. دکت جو ہے یہ کوٹی پیسو جائے وائس ہے. ٹھیک ہے کوٹی جائے گی زمین جی، دکن ریزہ ریزہ. نہیں یوں نہیں ہے جی. اور کوئی بتائیں ورنہ عبد المجید کوٹ صاحب بتا کوٹ دیں. کر، کوٹ کوٹ کر، کوٹ کوٹ ٹھیک ہے، کوٹ بٹ کوٹ یہ کر. کیسے بنا مطلب یہ کوٹ کوٹ جب کوٹی جائے گی زمین کوٹ کوٹ دکت کر. الارض اس کو یعنی emphasis دیا گیا یہ ہم نے لاسٹ پڑھا ہونے. تھا جب سیم ہاں اس کا استعمال ہوتا ہے نا مصدر، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. تو اس کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسا کہ کرنے کا حق ہے. جب کوٹی جائے گی زمین جیسا کہ کوٹنے کا حق ہے، کوٹ کوٹ ہے صحیح. یہ ترجمہ. اب اس کو ہم کریں گے کہ زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. بٹ یہ مفعول مطلق ہے اس لیے یہ نصب میں آیا ہے. اچھا اگلی والی جو ہے یہ بھی سورہ فجر سے ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا. اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف جی، در صف. سب در سب. صف در صف. یہ بھی کوئی ہے مفعول مطلق. نہیں مفعول مطلب تو تب ہوتا نا اگر جاء والا اسم یہاں پہ جاء والا فعل سے یہاں کوئی اسم بن رہا ہوتا، یا یہاں محذوف سمجھتے کہ کوئی فعل ہے. ہمم. یہ جا کا تمیز ہے یا حال ہے. حال ہے غالباً، یہ حال ہے موسٹ حال. پرابلی کہ فرشتے اس حال میں ہوں گے کہ وہ صف در صف ہوں گے، ان کی یہ حالت ہوگی. اچھا تبت یدا ابی لہب و تب، یہاں پر کیا ہو رہا ہے جی؟ ہلاک ہوں یدا ہاتھ ابی لہب کے وتب اور ہلاک ہوا. ہلاک ہوں ہاتھ ابی لہب کے. اچھا کتنے ہاتھ ہیں اس میں؟ ٹوٹ گئے ہاتھ. تو دو دو. دو کیسے یدا بنے؟ ہوتے دو ہوتا ہے. نہیں ہوتے تو دو ہی ہیں یہ نہیں لیکن مطلب یدان ہے نا، اس کی جمع نہیں یدانی ہوتی ہے. یدا. یہ تو اکثر یہ میں دانی ہے یدان تو ہے. بٹ یہاں پر تو یدا آیا، یدانی تو نہیں آیا. یہ مضاف ہے. ٹوٹ گیا ہاتھ. پھر ایک ہاتھ کی ہلاکت ہے یہاں نہیں ٹوٹے ایک ہاتھ تو ہلاک. ید ہوتا ہے. یہ احمد صاحب نے صحیح بتایا، یہ یدانی ہے اور مضاف بننے کی وجہ سے ہاں یہ گر ختم ہو گئی. جاتی ہے نون. اچھا یدا اچھا. ابی، ابو اچھا. کے دونوں ہاتھ. اچھا تبت یدا. اور یدانی جو ہے ایکچولی ید جو ہے یہ مذکر ہوتا ہے مؤنث ہوتا ہے؟ مونس مذکر. مؤنث ہوتا ہے مؤنث. کیونکہ جو آزاد سارے باڈی مؤنث پارٹ ہوتے ہیں. جوڑوں میں آتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہاں مؤنث استعمال ہوا ہے. اور بہرحال جب یہ تثنیہ یا جمع سے پہلے فعل آتا ہے تو مذکر مؤنث دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. ٹوٹ گئے صحیح. ابو لہب کے ہاتھ، و تبا وہ خود بھی ہلاک ہوا. اچھا جی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ارسلا اور اور ہم نے بھیجا بھیجے ان پر اور علیہم بھیجے ان ان کے پر اوپر پرندے پرندے ابابیل. ابابیل. پرندے ابابیل کیا ہے؟ ابابیل کا مطلب پرندوں ہوتا ہے کا نام جھنڈ، نہیں جھنڈ ہوتا ہے، جھنڈ جو جھنڈ در جھنڈ. جھنڈ کی فارم میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تیرن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تیرن ابابیل. تیرن ابابیلا تیرن کیا ہے؟ ابابیل
मुब्तदा खबर नसब में नहीं, तैरन अबाबीला जो है वो मुब्तदा खबर होता है परिंदे तो भी फिर जमा अबील भी झुंड है। नहीं, तैरन तो परिंदे है ना, अबाबील परिंदे एक्चुअली उसकी सिफत है। झुंड। उसकी हाल है। जैसे वलदुन जमील होता है ना, खूबसूरत लड़का, जी जी इसी तरह तैरन अबाबील है झुंड की हालत में परिंदे, झुंड वाले परिंदे। तो ये सिफत है उसकी, मुरक्कब। मुरक्कब अच्छा, इजाफी नहीं है, सिफत है। मुरक्कब। और ठीक। ये जो सिफत है ये नसब में क्यों है? क्योंकि ये मफूल है। अच्छा जी, आखिरी, यौमइज़िन यसदुरुन तकलीदी नासु खबर। अश्तातन लियुराउ आमालहुम। जी जी, मैं एक चीज यसदुरु का पूछ मतलब सकता हूँ? होता है कि निकलना, सुदूर होना, और अश्तातन होता है अलग अलग। तो यौमइज़िन, यौमाइज़िन उस दिन उस दिन उस निकलेंगे दिन लोग। निकलेंगे लोग हम्म, अश्तातन सर अलग अश्तातन का क्या तर्जुमा बताया? अलग अलग। अलग होगा। अलहदा अलहदा लियरो लियरो युराउ, ताकि दिखाए जाएं। सामने का ताकि दिखाए जाए अमाल उनके। इसमें क्या हो रहा है? उस दिन निकलेंगे लोग अलहदा उस दिन अलहदा। अलग अलग, अकेले अकेले, ठीक है। तो ताकि उनको दिखाए जाएं उनके 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 अमाल, अमाल। अमाल। ताकि उनको लियुरऊ अमाल, ताकि वो दिखाए जाएं अपने अमाल। अच्छा, ठीक हो गया। तो उस दिन लोग निकलेंगे, ये लोग निकलेंगे कैसे पता लगा? ये क्यों नहीं हमने तर्जमा किया कि उस दिन निकाला जा, वो निकालेगा लोगों को, मसलन ये तर्जमा क्यों नहीं किया? ये भी तो हो सकता था ना, फर्ज करें सदर का युरफा मतलब ये हो। अब आपको तो बस सुदूर का मतलब पता है ना, आपको नहीं पता कि मतलब निकलना है या निकालना है। तो ये क्यों किया आपने कि अन्नासु लोग जो है वो निकलेंगे? रफा रफा में। में है ना। अन्नासु रफा में, तो इसका फाइल होना जरूरी है, तो निकलेंगे लोग। अश्तातन जो है ये भी अगर कोई पहचान सके तो बता दे अश्तात। कि अश्तातन क्या है। ये हाल है, बिल्कुल अश्तातन हाल है जी। हाल है, इस हालत में कि वो अलहदा अलहदा होंगे। वैसे इसमें इस सेशन के दौरान में आपने फरमाया था कि जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बारे में, कि ओल्ड टेस्टामेंट तो तौरात है और न्यू टेस्टामेंट में जो खुतबात हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वो हैं। तो फिर जो है इसकी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे किताब कौन सी नाजिल हुई? वो तो जब खुतबात उनके अपने ही हो गए, तो इंजील कौन सी हुई इसमें से? जी वही न्यू टेस्टमेंट ही इंजील है, वो उनके खुतबात ही इंजील है, उसी को इंजील से रेफर किया गया कुरान शरीफ के अंदर। क्योंकि क्या वो, हम अज्यूम करेंगे कि वो अल्लाह की तरफ से रिवील हो रहे थे जो वो कन्वे कर रहे थे? जी जी, अल्लाह की तरफ से रिवील हो रहे थे। अब बाद में उसमें तहरीफात कर गई, वो एक अलग बात है। अल्लाह के रसूल दुनिया में जो भी लोगों को दीन के मुतालिक बताते हैं वो अल्लाह की रेवलेशन के बेसिस पर ही होता है, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बताते। क्योंकि इंजील के बारे में ये कहा जाता है कि ये अहकामात की किताब नहीं है, इसमें शरा नहीं है, बल्कि इसमें हिकमत शामिल है, इसमें हिकमत की बातें हैं। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। शरा शरा तो मूसवी है जो इसमें कन्वे हुआ है। जी बिल्कुल ऐसी, ऐसा ही है। क्योंकि खुतबात से दिमाग में मेरा ये ख्याल आया कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुतबा दिया करते थे, मगर वो कुरान नहीं होता था, वो खुतबे उनके अपने भी थे और कुरान से भी अखज़ किया करते थे, वो अपनी जगह है। तो यहाँ खुतबात से मुराद ये है कि मैं वो एक ये इंजील थी जो कि वो कन्वे कर रहे थे लोगों को वहाँ मेंबर पे से या जहाँ पे से भी कन्वे करते होंगे वो। नहीं नहीं, एक्चुअली तो अगर आप कुरान को भी गौर करें ना, तो कुरान भी खिताबत के अंदाज में है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर जो खुतबा दिया करते थे वो कुरान ही होता था, जिसको हम खुतबा कह देते हैं ना। हम तो अरे मिंबर पे खड़े होकर बात करने को खुतबा कहते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों को बात पहुंचाते थे, पैगाम पहुंचाते थे, आप तो कुरान ही ज्यादा सुनाया करते थे, और वो भी एक तरह से खुतबे की जुबान में ही है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पे शरीयत नहीं लेकर आए थे, क्योंकि शरीयत तो मौजूद थी, तो इसलिए उस तरह जी की किताब की जरूरत नहीं थी। वो उस शरीयत के जो इखलाकी पहलू हैं, जो उसमें हिकमत की बातें हैं, उन लोगों को एक्सप्लेन करते थे कि वो हम्म, तुम्हें ये कहते हैं कि जो आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक, और मैं ये कहता हूँ कि कोई एक थप्पड़ मारे एक गाल पर तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। एक्चुअली ये कंबाइन होकर एक दीन का मिजाज बनता है। तो यहूदियों ने हम्म, फतवों की बुनियाद पर दीन के मिजाज को महदूद कर दिया था,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایکسپلین کر کے کلیئر کیا، تو اب وہ ایکسپلینیشن جو تھی آپ کے بیانات اور آپ کے خطبات ہی تھے، اس طرح آرگنائز کتاب نہیں تھی جیسے تورات ہے یا قرآن۔ سوال کیا ہے کہ درود تاج کیا ہے؟ درود تاج جہاں تک میری معلومات ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی درود پڑھنا ہے ایز این انڈیویجول، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ کوئی درود بنا کر اور اس کے ساتھ کوئی نیکی ایسوسیٹ کر کے لوگوں کو پھیلاتے ہیں، پھر وہ بدعت بن جاتی ہے۔ اس کی جتنا مجھے معلوم ہے کوئی حدیثوں میں کہیں دور دور تک نہیں ہے، یہ بہت بعد میں بنایا گیا۔ درود تاج کو تو آپ چھوڑیں، سب سے جو مشہور چیز ہمارے ہاں جو کامن ہے، ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، اس کے اندر تراویحیں ہوتی ہیں۔ تراویحوں میں پھر دو وقفے جب ہوتے ہیں، چار تراویحوں کے بیچ میں، 4 اس تراویح کے کے دن درمیان میں لوگ تراویح کی دعا پڑھتے ہیں، جو سب مسجدوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، جو ختم ہوتی ہے یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ آپ انٹرسٹنگ چیز دیکھیں گے، کسی مسجد میں وہ دعا پوری لکھی ہوگی، نیچے کوئی حدیث کا ریفرنس، کسی چیز کا ریفرنس نہیں لکھا ہوتا، دعا لکھی ہوتی ہے، تراویح کی دعا، اس کی بالکل ہی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ ایسی ساری چیزیں ہیں، یہ بدعت ہوتی ہیں، اور بدعت سے احتراز کرنا۔ پھر اس میں ایک وضاحت کر دیں کلیریفیکیشن کے لیے، جی جی جو صبح کی فجر میں نماز میں اذان میں آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، جی جی جہاں تک مجھے علم ہے یا میں نے پڑھا ہے، حضرت عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ ایڈ کیا گیا، پہلے نہیں تھا اذان میں۔ یہ بات صحیح ہے سر؟ نہیں نہیں، بالکل غلط ہے یہ، اگر یہ صحیح ہے تو پھر بالکل غلط ہے۔ اچھا غلط ہے۔ جی جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ نماز اس طرح فجر کی کرائی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ کریکٹڈ، بہت شکریہ۔ جی، اور ایکچولی حدیثوں میں ذکر نہ بھی ہوتا تب بھی ایک چیز آپ سمجھ لیں، وہ چیز جو تمام دنیا میں وداؤٹ فیل ہے، وہ بدعت نہیں ہو سکتی۔ بدعت میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک علاقے میں ہو رہی ہوتی ہے، ایک میں نہیں ہو رہی۔ الصلاۃ خیر من النوم پوری دنیا میں ایک ہی پوری دنیا میں۔ اذان دی جاتی ہے، تو ایک چیز پہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کسی نے بعد میں کوئی چیز شروع کی ہو۔ بالکل ہی کوئی امیر معاویہ کے دور میں شروع ہو گئی ہو تو پھر بھی کوئی رسک ہے، بٹ اس کے بعد کوئی چیز شروع ہو تو اس پہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ سب السلام علیکم۔ بلا تفریق ایک ہی طریقے سے اذان دیں۔ آپ دعائے تراویح کا بتا رہے تھے، وہ ثابت نہیں ہے نا؟ بالکل بھی نہیں ہے ہی نہیں، دور دور تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔